جی، تو ملک کی معاشی حالات کو لے کر غیر یقینی صورتحال ہے. تمام شرائط تسلیم کرنے کے باوجود اپیرنٹلی آئی ایم ایف کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا، اور جو امید رکھنے والی حکومت ہے، یعنی کہ پر امید ہے جو اب بھی، اب وہ روزانہ کی بنیاد پر دعوے کر رہی ہے. کیا دعوے کری گئی ہے؟ اچھا جی، عائشہ غوث پاشا کہتی ہیں جی کہ اگلی میٹنگ میں جائزہ لیا جائے گا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کی ہیں کہ نہیں کی ہیں. مطلب سن لیتے ہیں. یہ ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے تو جو بجٹ نمبرز طے ہوئے ہیں اس کی جو ہماری اسٹریٹجی ہے یہ کہ بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی انڈیکیشنز ہیں یا وہ جو چاہتے تھے اس پہ کیسا اتر رہا ہے، ان چیزوں پہ براڈ ڈسکشن ہوا ہے. آج اس کے بیسس پہ ہم ٹیکنیکل ٹیمز ڈیٹیل پہ بات کریں گی، اسپینڈنگ سائڈ پہ بھی اور ریسورس موبلائزیشن سائڈ پہ بھی. خاص طور پہ ان کا کنسرن جو ہے از دا ٹیکسیشن سائڈ. ہم ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتے جو ہمیں اسٹیبلائزیشن سے دور لے جائے. اور یہی نہیں، خواجہ آصف نے بھی بڑا طوفانی خطاب کیا کل اسمبلی میں، اور وہ یہ فرماتے ہیں جی ملک میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ٹیکس چور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ غریب کے پاس کھانا نہیں، امیر کے لیے قانون بدل جاتا ہے، اور ہمارے مرض کا علاج آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نہیں ہمارے پاس ہے. تو خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد. ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. خاور، ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی. یہ خواجہ آصف صاحب نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، غیر ہی ہائی لائٹڈ دا فیکٹ کہ ہو کیا رہا ہے دراصل. تو اب اس پہ کیا وزیر اعظم صاحب کوئی کارروائی کریں گے کیا؟ دیکھیں، وہ اب جو انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ اس طرح کے جو خطابات، اس طرح کی تقاریر آپ کو جو ہے حکومتی وزراء کی طرف سے سننے کو ملیں گے. ظاہر ہے آپ نے عوام کے پاس جانا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بجٹ میں جو کچھ آپ نے پیش کیا ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ چند مہینوں کے اندر ملک کے اندر معیشت کے کیا حالات ہوں گے. ظاہر ہے ایسی تو کوئی چیز نہیں ہونے والی کہ ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ملک کے اندر جو ہے بے روزگاری ہے وہ یکدم ختم ہو جائے گی. لہٰذا آپ آہستہ آہستہ سے لوگوں کا یہ ذہن تیار کریں گے. دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں یہ ہم اکیلے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، سارے جو ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز جو اس سسٹم کا حصہ ہیں وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں، اور لہٰذا سارے کا سارا ملبہ ہمارے سر کے اوپر مت ڈالا جائے. لیکن سوال تو یہی لوگ پوچھ رہے ہیں نا، ہر جگہ کے اوپر یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اچھی یا بری ایک جو سابقہ حکومت تھی جب وہ گئی، اس کے اعداد و شمار جب آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیے اکنامک سروے کی شکل میں، وہ جو گروتھ تھی وہ 6.1 تھی. آپ کے ملک کے اندر مہنگائی کم تھی، آپ کے ملک کے اندر جو زراعت کا شعبہ ہو، صنعت کا شعبہ ہو، چھوٹی بڑی صنعتیں، وہ ہر جگہ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ گروتھ اچھی خاصی نظر آ رہی تھی. تو اگر حالات بہت زیادہ خراب کر کے گئے تھے یا ہو گئے تھے سابقہ حکومت کے دور کے اندر، تو بہتر ہوتا انہیں سارے کا سارا اس کا خمیازہ بھگتنے دیتے. کیونکہ جب آپ آئے تھے آپ کو یاد ہوگا ستی صاحب کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ مختلف ٹیلی ویژن شوز کے اندر احسن اقبال صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، تو یہ ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تجربہ ہے، ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں، ہم نے ملک کو پہلے بھی بڑے اچھے انداز سے چلایا ہے، تو یہ ہمارے علاوہ اس ملک کو کوئی چلا نہیں سکتا. اس کے بعد آپ نے دیکھا جب حکومت بنی، چلو حکومت بن گئی جیسے تیسے، اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اب مفتا اسماعیل صاحب آگے، انہوں نے تھوڑی بہت معیشت ہے، ظاہر ہے وہ امریکہ کی پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے، تھوڑا جو بیسکس آف اکنامکس ہے انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اکانومی کو تھوڑا سا سیدھا کرنے کی کوشش کی، اور نظر آ رہا تھا مشکل فیصلے ہوئے لیکن وہ نظر آ رہا تھا چیزیں اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہاں سے وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں نا مشکل آئی کہ میں نے جانا یہ تو یہ ہو نہیں سکتا میرے بغیر ملک چلے. وہ پرائم منسٹر صاحب نے جہاز بھی جو آیا اس کے اوپر بیٹھ کے آگے، انہوں نے کہا جی دیکھا میں تو بھی جہاز میں بیٹھا ہوں تو ڈالر شرمانا شروع ہو گیا. ظاہر ہے دیکھیں جو پاکستان کی عوام ہے وہ اب ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یقین کرو اگر موجودہ یہ جو حکومت ہے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہی ہوتی تو یہ لوگوں نے کسی اور لیڈر کی یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی نہ بات کرنی تھی، نہ ان کی طرف دیکھنا تھا. اب یہ ہے کہ آپ مائک اٹھائیں، فون اٹھائیں، کیمرہ اٹھائیں، ملک کے جو ہے میں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ جناب اعلیٰ آپ کے کیا حالات ہیں.
وہ اپنے حالات کا جو ہے وہ دکھا آپ کے سامنے رکھیں گے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں اسی حکومت کی، کوئی اور کیا تنقید کرے گا؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ ساری حالات بتا دیے معیشت کے حوالے سے. جب خواجہ آصف تقریر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹیکس چور تو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں غریب کے پاس کھانا نہیں، امیر کے لیے قانون بدل جاتا ہے. تو اپوزیشن کا تو بڑا چنک تو یہاں ہے ہی نہیں، تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں، کس کو آئینہ دکھا رہے ہیں؟ کون بیٹھا ہے؟ حکومت ہی تو بیٹھی ہے اسمبلیوں میں. میں نے وہی عرض کیا نا کہ بنیادی طور پر آپ کے پاس اب وقت ختم ہو گیا ہے. 13 اگست کو موجودہ جو اسمبلی ہیں ان کا وقت ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد آپ کو ہے جانا ہے آپ نے الیکشن کے اندر. سو لہذا اب یہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہی بھگت رہے ہیں. یہ سسٹم جو ہے نا، کل ایک ان کا بیان ابھی آپ نے نہیں سنوایا، انہوں نے کہا جی یہ سارے کا سارا جو خمیازہ ادارے جو ہیں وہ سیاست دانوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ سیاست دانوں کو یہ بھگتنا پڑتا ہے. دیکھیں میری تنخواہ تو پتہ نہیں 1,65,000 ہے، تو میں کس طرح گزارا کرتا ہوں گا. ہم تو خواجہ صاحب کو روزانہ نیا سوٹ پہنا ہوا دیکھتے ہیں، ایک اچھی سی ٹائی پہنے ہوئے دیکھتے ہیں. سال میں کوئی کم از کم آدھی درجن کے قریب وہ امریکہ جاتے ہیں، ان کے ظاہر وہاں پہ رشتے دار ہیں اور دنیا گھومتے ہیں. تو آپ کے جو بینک بیلنس ہے، آپ کے تمام جو سیاستدانوں کا ماشاءاللہ پاکستان کے اندر وہ اکراس پولیٹیکل پارٹیز، وہ آپ کو یاد ہوگا نا، ابھی خبر آپ نے دیکھی ہوگی ہمارے عثمان گزار صاحب بھی وہ آئے تھے، چاند لاکھ تھے اور آپ گئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے وہ صفرے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ 2-3 کتنے ارب ان کے پاس ہو گئے. تو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ جو اکراس پولیٹیکل پارٹیز وہ جب آتے ہیں اقتدار کے اندر تو پھر ان کی اپنی صحت، ان کے اپنے بینک بیلنسز، ان کے خاندانوں کے کاروبار سارے ہم دیکھا کہ اس کے بڑھ جاتے ہیں. وہ بیچاری عوام ہے، وہ سارے کا سارا ملبہ اسی کے اوپر گرتا ہے. عوام کو بھی کریش کورس کرا دیں تاکہ عوام کو لیکن یہ ہے کہ سوال تو اب جب آئے تھے آپ اس حکومت میں تو آپ یہ دعوے کر کے آئے تھے کہ جی ہم حکومت سنبھالیں گے، ملک کو اچھے طریقے سے چلائیں گے، تو لوگ تو سوال پوچھیں گے نا. تو وہی ہے، سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ سوال کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارا قصور نہیں، ادارے. اور کل بھائی اداروں کا نام ہی لے لیں، ہم تو رات کو بھی پروگرام کھایا صاحب، خدا کے واسطے بتائیں کون سا ادارے آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ عوام کو کہہ رہے ہیں ادارے، آپ عدالتوں کے کہہ رہے ہیں ادارے، آپ جو ہے FBR کو ادارہ بول رہے ہیں، آپ پلاننگ منسٹری کو ادارہ بول رہے ہیں، کس کو ادارہ بول رہے ہیں؟ کچھ بتائیں تو صحیح ہمیں کچھ تو کیا وجہ ہے. چلیے، تھینک یو سو مچ خاور گھمن. اور اس